بھر رہے ہیں وہ علم تصوف کی آڑ لے کر، علم تصوف کو موضوع بنا کر اولیاء اللہ بزرگان دین کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ کبھی حضرت علی بن عثمان عرف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، کبھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، کبھی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، کبھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، کبھی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف۔ ان لوگوں کے خلاف کفر کے فتوے لگا رہے ہیں جنہوں نے ہزاروں کافروں کو کلمہ پڑھایا۔ میں نے بڑے کام کی بات بھی آپ کو بتانی ہے۔ جن لوگوں نے ہزاروں کافروں کو کلمہ پڑھایا، ہزاروں بگڑے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح کی، ان کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں کی صفائی کی، انہیں اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنا دیا، تو یہ لوگ قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر، توحید کا نام لے کر تصوف کی آڑ میں ان بزرگوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں کو توجہ رکھنا ذرا، سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے علم تصوف ہے کیا؟ میرے مسلمان بھائیوں، ایک مشہور حدیث ہے، حدیث کی کتابوں میں اسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں، کہ نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ کی موجودگی میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں سفید کپڑوں میں نبی علیہ السلام کے سامنے آئے اور 3 سوال کیے۔ کتنے سوال کیے؟ نمبر 1 مل اسلام، نمبر 2 مل ایمان، نمبر 3 پہلا سوال یہ کیا اسلام کیا ہے، نمبر 2 ایمان کیا ہے، مل احسان، نمبر 3 احسان کیا ہے۔ یہ 3 سوال جبرائیل علیہ السلام نے کیے۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے سوال کا جواب یہ دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر تمہارے اندر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرو۔ یہ جو نبی علیہ السلام نے اسلام کی تشریح کی، ادھر دیکھیں ذرا، اسلام کی تشریح کی، یہ جو اسلام کی تشریح جس علم میں آئی، قرآن کے تمام آیات اور حدیث کو سامنے رکھ کے پورے اسلام کی تشریح کے لیے اسے علم فقہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علم فقہ کہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہوا تھا ایمان کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے۔ تو یہ جو ایمان کی تشریح ہے، جس علم میں اس کی پوری وضاحت کی گئی، اسے علم الکلام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے علم کلام کہتے ہیں، جس میں پورے عقائد کی تشریح کی گئی۔ نمبر 3 احسان کیا ہے؟ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ خیال کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر کہتا ہوں، کیونکہ اس پر میں نے اپنی بات سمجھا دیا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ خیال کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو عبادت میں خلوص کیسے پیدا ہو، عبادت میں اخلاص کیسے پیدا ہو، اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو، دل کی صفائی کیسے ہو، دل کا تزکیہ کیسے ہو، یہ ساری بحث جس علم میں کی گئی اسے علم تصوف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو۔ اب ہم ہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت، ہم نہ تو افراد میں جاتے ہیں نہ تفریق میں جاتے ہیں، بلکہ ہم درمیانی راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں درمیانی امت بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، تم عیسائیوں کی طرح افراد میں نہ جانا اور یہودیوں کی طرح تفریق میں نہ جانا۔ افراد کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حد سے آگے بڑھا دینا، اور تفریق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے بھی گھٹا دینا۔ تو نہ تو عیسائیوں کی طرح افراد میں جانا، نہ یہودیوں کی طرح تفریق میں جانا، بلکہ درمیانے راستے پر چلنا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں توجہ رکھنا ذرا،
تو ہمارے اس زمانے میں ہر بھنگی اور چرسی، ہر شرابی اور جاہل اس نے علم تصوف کی آڑ میں اپنے آپ کو صوفی کہنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو پیر کہنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو بزرگ کہنا شروع کر دیا۔ وہ پچھلے دنوں ایک جگہ وہ ایک ٹی وی چینل والے ہیں، وہ چھاپے مارتے اور ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں، درود پاک پڑھیں۔ ایک جاہل پیر کو پکڑا، اسے کہا تم کون ہو؟ کہتا میں پیر ہوں۔ اسے کہا پہلا کلمہ سنا، اسے پہلا کلمہ نہیں آیا۔ اب آپ مجھے بتائیں جس بندے کو پہلا کلمہ نہیں آتا وہ پیری کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں صوفی بزرگ ہوں، وہ بھی علم تصوف کی آڑ لے کر وہ بھی اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو افراد میں پڑھ گئے۔ توجہ ہے نا؟ تصوف کی آڑ لے کر، علم تصوف کی آڑ لے کر ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہر بھنگی اور چرسی کو صوفی مان لیا، ہر نشئی کو صوفی مان لیا، ہر جاہل کو پیر بنا لیا۔ اور دوسری طرف کچھ وہ لوگ تھے، توجہ کرنا، دوسری طرف کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اصل تو قرآن ہے، اصل تو حدیث ہے، یہ صوفیت کیا ہوتی ہے، یہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے، یہ طریقت کیا ہوتی ہے، یہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے، یہ سب قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ ان ساری چیزوں پر انہوں نے آرا چلا دیا اور انہیں خود پتہ ہی نہیں ہے، ہوا تک نہیں لگی کہ علم تصوف کسے کہتے ہیں، تصوف کا معنی کیا ہے، صوفیت کیا ہے، بزرگی کیا ہے، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ کسی کو غوث کہنا شرک ہے، کسی کو قلندر کہنا شرک ہے، کسی کو قطب ابدال کہنا شرک ہے، پیری مریدی کرنا شرک ہے۔ یہ لوگ ہیں جو تفرید میں پڑھ گئے، کس چیز میں پڑھ گئے؟ بولو بولو۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو افراد میں چلے گئے، ہر ایک کو صوفی مان لیا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی طریقہ ہے، نہ تصوف ہے، نہ کچھ بھی نہیں، سب کا انکار کر دیا۔ یہ لوگ ہیں جو ایک چیز کا اصل سے بھی نیچے گر گئے۔ لیکن ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم نے ہر بھنگی چرسی کو بھی صوفی نہیں مانا، پیر نہیں مانا، اور نہ بالکلیہ اس کا انکار کیا۔ تو ہم نے کہا بات سمجھو ذرا، بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں مبعوث فرمایا اور جو کام آپ کے ذمہ لگائے ان میں سے ایک یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں کو قرآن بھی سکھائیں، انہیں سنت بھی سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کا تزکیہ بھی کریں، ان کے دلوں کی صفائی بھی کریں، ان کے دلوں کو مانجیں، ان کے دلوں کو پاک صاف کریں۔ توجہ رکھنا ذرا، وَيُزَكِّيهِمْ، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں، اس کو سلوک کہتے ہیں، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ وہ آپ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ نماز تو ساری پڑھتے ہیں، ایک وہ بھی پڑھتا ہے جو نیک ہے، ایک وہ ہے جو ظالم ہے۔ نماز تو ساری پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا یہ شریعت ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ رہنا، نماز پڑھتے ہوئے لذت آنا، نماز پڑھتے ہوئے انسان کو چاشنی آنا، نماز پڑھتے ہوئے انسان کی توجہ اللہ کی طرف جانا، اس کو طریقت کہتے ہیں، اس کو سلوک کہتے ہیں۔ پھر کہتا ہوں نماز پڑھنا یہ شریعت ہے، نماز میں اخلاص کا ہونا یہ طریقت اور صوفیت ہے، یہ تصوف ہے، اور روزہ رکھ لینا یہ شریعت ہے۔ لیکن روزہ رکھنے کے بعد آنکھ کو غلط استعمال نہ کرنا، کان کو غلط استعمال نہ کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اس کو طریقت کہتے ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ حج پر چلے جانا یہ تو شریعت ہے، لیکن حج میں جا کے اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنا، نبی علیہ السلام کا عشق دل میں پیدا کرنا، اور اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں ڈبو دینا، اس کو طریقت کہتے ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں، اس کو سلوک کہتے ہیں۔ اور جناب والا زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں، آپ نے پیسے نکال دیے، پیسے تو آپ نے نکال لیے، یہ ہے شریعت کا حکم ہے، لیکن دل میں افسوس نہ ہو، دل میں رنج نہ ہو، دل میں غم نہ ہو، اوہ میرے تو پیسے نکل گئے، لاکھ میں سے 250 روپے اپنا 2500 روپے میں نے نکال دیے، بلکہ دل میں خوشی ہو، دل کے اندر ایک رونق ہو، دل کے اندر ایک جذبہ ہو، جس کو شریعت کے ساتھ طریقت کہتے ہیں۔ گل پلے پہیے کہ کوئی نہیں پہیے، سارے بولو، پلے پہیے کہ کہیں نہیں پہیے، سارے بولو۔ تو تصوف کا ہم نے انکار، صوفیت کا ہم نے انکار، طریقت کا ہم نے انکار نہیں کیا، لیکن لوگوں کو ہم نے صحیح رخ دیا۔ اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ یہی امتیازی شان ہے کہ ہم افراد اور تفریق سے بچ کے لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کی صحیح، بولو بولو۔ ایک اور مثال سمجھے، آج لوگ کہتے ہیں ان بزرگوں نے کیا کیا ہے، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا کیا ہے،
جن لوگوں کو علم تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی وہ بزرگوں پر اعتراض کرتے ہیں. وہ میں اکثر ایک واقعہ سناتا تھا آپ کو کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، دوست آباشت گیر در دست دوست در پریشانی حالی و درماندگی، کہ اصل دوست وہ ہوتا ہے جو پریشانی میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے. اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں اپنے دوست کے کام آئے. مشکل وقت میں ایک آدمی نے یہ شعر پڑھا ہوا تھا نا، شعر تو پڑھ لیا، ہائے ہائے مجھے اکبر الہ آبادی کی وہ بات یاد آ گئی. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نہ کتابوں سے نہ ملتا ہے کالج کے در سے، نہ کتابوں سے نہ ملتا ہے کالج کے در سے، دین آتا ہے بزرگوں کی نظر سے. دین آتا ہے، بڑا فخر ہے میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، میں نے حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے، میرے پاس ترجمے والی حدیث کی کتابیں ہیں جی، اور سمجھتا میں دیندار بن جاؤں گا، مجھے دین آ جائے گا. تو اس بندے نے شیخ سعدی کا شعر تو پڑھ لیا، باہر نکلا دیکھا اس کے دوست کا جھگڑا ہو گیا، ایک بندہ اس کے دوست کو مارے جا رہا ہے، اس کے دوست کو نا ایک بندہ مارے جا رہا ہے. اس نے آگے بڑھ کے نا اپنے دوست کے ہاتھ پکڑ لی، تو اس کے دوست کو خوب مار پڑی. تو بعد میں اس نے کہا یار تو میرا چنگا دوست ہے کہ تو بجائے اس میں کہ میری مدد کرتا تو نے میرے ہاتھ پکڑ لی اور مجھے مار پڑ گئی. وہ کہتا ہے یار میں کیا کروں، میں نے تو شیخ سعدی کا شعر پڑھا تھا، دوست آباشت میں گیر دستے دوست در پریشانی حالی و درماندگی. یہ دوست وہ ہوتا ہے جو پریشانی میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے، اور میں نے دیکھا تیرے اوپر پریشانی ہے تو میں نے تیرے ہاتھ پکڑ لی. یہ مطلب سی جناب گال سمجھا جو بولے جاتے ہیں بھئی یہ اس شعر کا مطلب تھا. کیوں نہیں؟ ارے تجھے کیا پتا ہے کہ غوث کسے کہتے ہیں، ابوالعلا کسے کہتے ہیں، قلندر کسے کہتے ہیں، بتاتا ہوں میں. ارے تجھے کیا پتا ہے ابوالعلا کسے کہتے ہیں؟ تجھے علم تصوف کی آواری لگی، ہر علم کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں. تو میں بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو یہ منصب دیا لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کریں. کیا کریں؟ ایک نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیں، میں نہیں کہہ سکتا اس کے بغیر. صحابہ کرام اٹھے مارنے کے لیے، حضور نے فرمایا مارو نہیں، اسے قریب آنے والے. صوفیاء بھی اولیاء بھی لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے قریب کرتے ہیں، اس کو قریب آنے دو. نبی علیہ السلام نے اتنا قریب کیا کہ اس کے گھٹنے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں سے ملنے لگے. پھر حضور پاک نے دو عمل کیے، توجہ کرنا ذرا. پہلا نبی علیہ السلام نے سمجھایا، کیا کیا؟ آئے آئے. اسی وجہ سے میرے مسلمان بھائیوں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یک زمانہ صحبت صالحہ، یک زمانہ صحبت صالحہ بہتر از 100 سالہ طالب ریا. کہ جو بندہ ایک اللہ کے ولی کے صحبت میں ایک گھڑی رہتا ہے وہ 100 سال کی نفلی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہر علم کے اپنے شاہ سوال ہوتے ہیں، ہر میدان کے اپنے شاہ سوال ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اسے اپنے قریب کیا. حضور نے فرمایا تو بتاؤ کیا تم چاہتی ہو تمہاری ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نہیں یا رسول اللہ میں تو پسند نہیں کرتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پر اپنا ہاتھ رکھا. لوگ کہتے ہیں صوفیاء فیض کیسے لیتے ہیں؟ یہ ہاتھ رکھ کے کیا کرتے ہیں؟ یہ ذکر کر کے کیا کرتے ہیں؟ یہ دل پہ انگلی رکھ کے کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں اپنے بیانوں میں، یہ بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ دل پہ انگلی کیوں رکھتے ہیں؟ یہ دل پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ اللہ اللہ کیوں کراتے ہیں؟ ارے مجھے بتا، نبی علیہ السلام نے سمجھا تو دیا، حضور نے بیان کو فرما دیا، نبی علیہ السلام نے نصیحت تو فرما دی، لیکن حضور نے اس کے دل پر ہاتھ کیوں رکھا؟ معلوم ہوا ہاتھ رکھنے کا بھی اثر ہے، انگلی رکھنے کا بھی اثر ہے. اس طرح سے فیض پہنچایا جاتا ہے، فیض دیا جاتا ہے، لیکن نظر اسے آتا ہے جسے اللہ نے ان آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھیں بھی عطا کی ہوں. حضور نے یوں ہاتھ رکھا، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی ٹھنڈک مجھے دل میں محسوس ہوئی. پھر حضور نے فرمایا یا اللہ اس کے دل سے شیطان کو نکال دے، یا اللہ اس کے دل کو پاک صاف کر دے. تو وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم ہے بس اس کے بعد پہلے مجھے سب سے زیادہ زنا سے محبت تھی، لیکن جو حضور نے ہاتھ رکھا اور نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تو مجھے سب سے زیادہ نفرت اس کام سے ساتھ ہوگا. اس لیے یاد رکھو ولیوں کی مخالفت کرنے والا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. نبی
میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اگر تجھے تصوف کا نہیں پتا، اگر تو علم تصوف کو نہیں مانتا تو خاموش ہو جا اور بزرگوں کی توہین کیوں کرتا ہے؟ کیوں جی بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اب ذرا دیکھیں جیسے میرے بھائیوں علم فقہ میں مختلف درجات ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ بچہ حافظ قرآن بن گیا، یہ حافظ قرآن ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے 10 سالہ کورس کر لیا، آپ کہتے ہیں یہ عالم دین بن گیا۔ پھر اس کے بعد آگے 2 سالہ اور کورس کر لیتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ مفتی بن گیا، قرآن کی تفسیر لکھ دیتا ہے، آپ کہتے ہیں مفسر قرآن بن گیا۔ آپ کا وہ حدیث کی شرح لکھ دیتا ہے، آپ کہتے ہیں شارح حدیث بن گیا۔ بالکل اسی طرح ولی اللہ کہتے ہیں اللہ کے دوست کو، لیکن اللہ کی دوستی کے بھی مختلف درجات ہیں۔ اللہ کی دوستی کے بھی بولو، جیسے قرآن میں اللہ نے بعض کو فرمایا یہ خاشعین ہیں، بعض کو فرمایا یہ قانتین ہیں۔ اللہ نے مختلف اپنے پیارے بندوں کے القاب رکھے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو علم تصوف ہے، یہ جو ولایت کے مقام ہیں، یہ بھی مختلف مقامات ہیں۔ یہ بھی کیا ہیں بولو؟ ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ایس ایچ او ہوتا ہے، ایک بندہ ڈی ایس پی ہوتا ہے، ایک بندہ جناب والا وہ پنجاب کا یا کسی بھی ضلع کا، ایک بندہ بڑا ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک وزیر داخلہ ہوتا ہے، ایک وزیر خارجہ ہوتا ہے، ایک جناب والا صدر ہوتا ہے۔ یہ سارے مختلف درجات ہیں۔ بالکل اسی طرح ولایت کے اندر بھی مختلف درجے ہوتے ہیں۔ کوئی غوث کے درجے پر فائز ہوتا ہے، کوئی قلندری کے درجے پر فائز ہوتا ہے، کوئی عبدالیت کے درجے پر فائز ہوتا ہے، اور کوئی جناب والا کسی درجے پر فائز ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور سب اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اینی بٹھی سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جناب تم میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں جو شرک کرتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ذرا وضاحت کرو، آپ بڑے مفتی ہیں، ذرا وضاحت کر دو۔ کہتا ہے تمہاری کتابوں میں شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ غوث تھے، بلکہ غوث اعظم لکھا ہوا ہے۔ تو غوث تو اللہ کو کہتے ہیں، غوث اللہ کو کہتے ہیں، تو تم نے اللہ کے علاوہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث لکھ دیا تمہارے بزرگوں نے، تو تم مشرک نہیں ہو، ان کی طرح تم شرک نہیں کرتے۔ میں نے کہا عقل کے اندھے، یہی تو تجھے پتا نہیں ہے نا، غوث کا معنی یہ نہیں ہے جس سے بچے مانگے جائیں، غوث کا معنی یہاں یہ نہیں ہے کہ جس سے بیماریوں کی شفا مانگی جائے، جس سے اولاد مانگی جائے، جس سے رزق مانگا جائے۔ میں نے کہا لفظ بعض اوقات ایک ہی ہوتا ہے لیکن نسبت بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ میں نے کہا لفظ محبت ہے، تو کہتا ہے مجھے اپنی ماں سے محبت ہے، معنی اور ہوتا ہے، مجھے اپنی بیٹی سے محبت ہے، معنی اور ہوتا ہے۔ کہتا ہے مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، معنی اور ہوتا ہے، اپنے بھائی سے محبت ہے، معنی اور ہوتا ہے، مجھے اپنے دوست سے محبت ہے، معنی اور ہوتا ہے، مجھے اپنے چاچا سے محبت ہے، معنی اور ہوتا ہے۔ میں نے کہا لفظ غوث کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی، معنی ہوگا فریاد کرنے والا، بچے مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، بادشاہ مانگنے والا۔ لیکن جب کسی پیر کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ روحانی رہنمائی کرنے والا، دینی رہنمائی کرنے والا۔ تو کیسے کہتا ہے کہ یہ شرک ہے؟ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہتا ہے تم بھی اور ان میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا تو نے پڑھا ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے غوث کا معنی کیا ہے۔ ایک اور بندہ کہنے لگا تم فلاں کو قلندر کہتے ہو، اور ابھی اس کے بارے میں بھی بعض لوگوں میں مشہور ہے، دنیا میں 2.5 قلندر ہوئے ہیں، دنیا میں 2 قلندر ہوئے ہیں۔ سمجھ لو اچھی طرح، قلندر بھی ولایت کا ایک درجہ ہے، اور قلندر اس ولی اللہ کو کہتے ہیں جو اللہ کی محبت میں اتنا ڈوب جائے کہ وہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہ کرے۔ آج بھی جو بندہ دین پہ ڈٹ جائے، آج بھی جو بندہ صحابہ کی محبت پہ ڈٹ جائے، نبی علیہ السلام کی عزت پہ قربانی دینے کے لیے ڈٹ جائے، اللہ کے کسی حکم پہ ڈٹ جائے، تو کہتے ہیں قلندر آ رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ قلندر آ رہا ہے۔ تو قلندر کا معنی میرے بھائیوں جن لوگوں کو پتا نہیں ہے انہوں نے قلندر کے لفظ پہ اعتراض کیا، تو ہم نے کہا ہمارے بزرگوں نے بقایا اس پر تفصیلی کتابیں لکھی ہیں۔ قلندر اس ولی اللہ کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت یوں موجے مارتی ہو کہ اس کے مقابلے میں وہ کسی کی پرواہ نہ کرے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گئے تھے تو انہوں نے ان کے ذہن میں وہ سارا خاکہ آ گیا تھا کہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ظالم بادشاہ کے خلاف اکیلے کھڑے ہو گئے تھے، پھر جناب ساری شیطانی طاقتوں کو اپنے سامنے جھکا لیا تھا کہ نہیں؟ بولو بولو بولو، جھکایا کہ نہیں جھکایا؟ آج آپ کہتے ہیں ہمارا کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا تو ہم گھر میں نماز کی دعوت کرتے ہیں، ساڈا ایمان ہے کہ
گل سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور ہمارے دور میں تو کلندر ہاؤس ہوتے کو سمجھنے سے طوطا پکڑا ہوا ہو، در در مانگ رہا ہو، لیکن کلندر سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ وہ بولو تو علامہ اقبال نے کہا تھا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ہائے ہائے، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، پر کوئی سمندر کسی دریا میں نہیں گرتا۔ بڑے بڑے ظالموں کے ساتھ جھکے کہ نہیں؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھکے کہ نہیں؟ تو گل سمجھ آئیے کہ کوئی آئی؟ ہم تصوف کو مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، طریقت کو مانتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم ان چیزوں کی وضاحت میں آج کے جمعے میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا کہ بعض اوقات لفظ ایک ہی ہوتا ہے، معنی بدل جاتا ہے جب نسبت بدل جائے۔ کلندر کا معنی کیا ہے؟ ابدال کا معنی کیا ہے؟ ابدال کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ شام کے علاقے میں 40 اللہ کے بندے ایسے موجود رہتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین والوں کو بارش دیتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین والوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ زمین والوں سے آفتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے اللہ اس کی جگہ پر دوسرے کو بدل کے بھیج دیتے ہیں۔ تو ابدال بدلنے والا، جگہ بدلنے والا، تو 40 اللہ کے ایسے خاص شان والے بندے ہر وقت دنیا میں رہتے ہیں۔ ساڑھے تین پر ہمیں اپنے عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس واسطے وضاحت کرنا ضروری ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا تم ولیوں کو مانتے ہو، تم صوفیوں کو مانتے ہو، تم بزرگوں کو مانتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ تمہارے بزرگوں نے تو عیسائیوں والا عقیدہ ایجاد کر دیا۔ میں نے کہا بسم اللہ کرو ذرا، کون سا عیسائیوں والا عقیدہ؟ کہتا ہے وحدت الوجود کا عقیدہ، وحدت الشہود کا عقیدہ۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ ذرا تو اس کی وضاحت کر دے، پھر میں کرتا ہوں۔ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ کتے میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ خنزیر میں بھی اللہ ہے، بکرے میں بھی اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے۔ تو جیسے دودھ کو پانی میں ڈالو، پانی کو دودھ میں ڈالو تو بالکل ایک جیسے بن جاتے ہیں۔ تو تمہارے بزرگوں نے لکھ دیا وحدت الوجود ہے، تمہارے بزرگوں نے لکھ دیا وحدت الشہود ہے، تمہارے بزرگوں نے وحدت الوجود کا عقیدہ عیسائیوں کی طرح بنا لیا، نعوذ باللہ اللہ کو ہر چیز میں مان لیا۔ میں نے کہا عقل کے اندھے تو بات سمجھا نہیں، ہمارے بزرگوں کے عقیدے قرآن کے مطابق تھے، ہمارے بزرگوں کے عقیدے قرآن کے مطابق تھے، سنت کے مطابق تھے۔ بھائی علی مصطفی رحمۃ اللہ علیہ ان پر حال کا غلبہ ہوا، پھر میں انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا حال قرآن سے بھی ثابت ہے، حال نبی علیہ السلام کی سنت سے بھی ثابت ہے، لیکن اللہ کی طرف سے حال خود نہ بنے، بناوٹی نہ حال ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک بناوٹی چیز ہوتی ہے، ایک اللہ کی طرف سے بولو بناوٹی نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف سے ہونا۔ تو ہمارے بھائی علی مصطفی رحمۃ اللہ علیہ پر حال کا غلبہ ہوا، ان کی زبان سے نکلا ملک اعظم من ملک اللہ، میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے۔ گرو دینا کا حضرت آپ نے کفریہ کلمہ کہہ دیا، فرمایا کون سا کلمہ؟ آپ نے کہا میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا بات سمجھو، میرا ملک کیا ہے؟ اللہ کا ملک کیا ہے؟ اللہ کا ملک ساری کائنات ہے اور میرا ملک اللہ کی ذات ہے۔ اب بتاؤ اللہ کی ذات بڑی ہے یا ساری کائنات بڑی ہے؟ گل پہلے بہری کوئی بہری ملک اعظم ہے ملک اللہ۔ اب میرے جیسا کوئی ہوتا صرف قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے ہوتا، کوئی حدیث کا ترجمہ پڑھنے والے ہوتا، بھائی مصطفی پہ کفر کا فتویٰ لگا دے گا۔ لیکن یہ عین توحید ہے جو اللہ کو اپنا مالک مانتا ہے۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ تو میں نے کہا وحدت الوجود کا تو نے معنی کیا، میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے تو یہ معنی بیان نہیں کیا۔ وحدت الوجود کا معنی جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں حقیقی، اصلی اور مکمل وجود صرف اللہ کا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں باقی سب کا وجود فانی ہے، اللہ کے مقابلے میں سب کا وجود نامکمل ہے۔ بات مثال سے سمجھو، مثال کے طور پر ابھی سورج نکلا ہوا ہے، ابھی آپ باہر نکلیں، ستارے موجود ہیں آسمان پر، ایسا ستارے موجود ہیں آسمان پر، لیکن نظر کیوں نہیں آتے؟ سورج نکل آیا، معلوم ہوا جب سورج نکل آئے ستاروں کا وجود تو ہے لیکن کل عدم ہو گیا، یوں سمجھو جیسے ہے ہی نہیں ہے۔ سورج کے مقابلے میں ویسے تو وجود ہے لیکن سورج کے مقابلے میں یوں سمجھو جیسے ہے ہی نہیں ہے۔ جب میں آپ اللہ کی ذات کے سامنے اپنا تقابل کریں گے، کائنات کا تقابل کریں گے، تو بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ اس کائنات میں صرف مکمل وجود اللہ کا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا اللہ کا وجود ہے۔ یہ ہے وحدت الوجود کا معنی۔ اب جو لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا وہ بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، ولیوں کی توہین کرتے ہیں۔ ایک اور بات سمجھ لو، ایک بندہ حج پہ جاتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے، تو حج کس کا حکم ہے؟ لیکن جہاز میں سوار ہو کے جانا
یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے۔ پہلی جہاز پہ سوار ہو کے جانا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، جو کسی چیز کے ذرائع ہوتے ہیں، جو ذریعہ ہوتا ہے، اس کو قرآن و حدیث سے تلاش نہیں کیا جاتا۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ قادریہ، یہ نقشبندیہ، یہ سہروردیہ اور یہ فلاں سلسلہ، یہ فلاں سلسلہ، یہ قرآن سے دکھاؤ، یہ حدیث سے دکھاؤ۔ ہم کہتے ہیں عقل کے اندر تزکیہ کرنا، دل کی صفائی کرنا، اللہ اللہ کرنا، گناہ کو چھوڑنا، یہ تو شریعت کا حکم ہے، لیکن اس کا ذریعہ کون سا اختیار کیا جائے، اس کی لائن کون سی اختیار کی جائے، وہ تیری مرضی ہے۔ تو قادریہ کر لے، تو نقشبندیہ کر لے، تو سہروردیہ کر لے، تو چشتیہ کر لے، یہ ساری لائنیں ہیں، یہ سارے ذریعے ہیں۔ ایک اور بات سے مثال سمجھاتا ہوں، حضور پاک کے زمانے میں قرآن تھا کہ نہیں؟ بولو بولو، قرآن تھا نا، لیکن کتابی شکل میں قرآن نہیں تھا، کتابی شکل میں بعد آیا۔ اس کو پر بسم اللہ لکھی گئی، سورتوں کے نام لکھے گئے، زبر اور زیر لکھی گئی، یہ سب ذرائع ہیں، مقصد اصل قرآن ہے، وہ پھر وہاں بھی موجود تھا، ابھی موجود ہے۔ ایسے ایک اور مثال سمجھو، نبی علیہ السلام کے زمانے میں حدیثیں تھی کہ نہیں؟ بولو بولو، لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں بخاری نہیں تھی، مسلم نہیں تھی، ترمذی نہیں تھی، ابو داؤد نہیں تھی، عیسائی نہیں تھی، وہ حدیثیں دنیا میں تھی، بکھری ہوئی تھی، لیکن امت کی آسانی کے لیے لوگوں نے حدیثوں کو جمع کر دیا، تو کہہ دیا بخاری کی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اب کوئی بندہ یہ کہے یہ تو قرآن سے ثابت نہیں ہے، تو کہیں گے حدیثیں تو تھی، لیکن یہ سارے ذریعے ہیں جو کتابی شکل میں آ گئے۔ تو دلوں کی صفائی کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، اس کو علم تصوف کہتے ہیں، اس کو طریقت کہتے ہیں، اس کو قرآن میں بھی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں بھی ہے، لیکن اللہ نے آسانی کے لیے سچے دنیا میں پیدا فرمایا۔ بس اب میری تقریر ختم ہو گئی کہ الحمدللہ ہم تصوف کے منکر نہیں، طریقت کے منکر نہیں، لیکن ہم افراد اور تفرید میں نہیں پڑھتے، بلکہ ایک درمیانہ راستہ معتدل اختیار کرتے ہیں، جس سے الحمدللہ کسی چیز کا بھی انکار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔